الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 17ویں صدی میں برپا ہونے والے انقلاب فرانس کے بعد لبرل ازم مذہب اور مذہبی اقدار سے آزادی کا نعرہ بلند ہوا۔ مادر پدر آزادی کے اس خوشکن نعرے نے رفتہ رفتہ یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر اہل یورپ کی طرف سے تب سے اب تک اس نعرے کو پسماندہ ملکوں میں رائج کیے جا رہا ہے۔ اسی مسحور کن اور فریب آور نعرہ کے ذریعے پسماندہ طبقات میں پذیرائی حاصل کرنے کی مساعی کی جا رہی ہے۔ لبرل ازم کا مطلب شروع میں آزادی لیے جاتا تھا، خواہ وہ غلامی سے ہو، آمریز سے ہو، استحصالی طبقات سے ہو، جاگیردارانہ نظام یا سرمایہ نظام سے ہو۔ اس لیے یہ نعرہ مقبول ہوتا گیا اور معاشرے کے محروم طبقات اس پرفریب نعرے کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ مغرب کے چند پروردہ اس تاریخ کے بانی ٹھہرے، لیکن یہ تاریخ ہمارے یہاں پاکستان میں زیادہ مؤثر نہ ہوئی، کیونکہ لبرل شخصیات کے کردار و عمل سے مذہب بیزاری، مقدس شخصیات کی توہین اور ان کی زندگیوں سے غیر اسلامی طرز بود و باش نظریات کی بو آتی تھی۔ اس لیے اہل پاکستان نے ان نظریات کو مسترد کر دیا۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ بلند ہوا، اور اس جنگ کا رخ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف موڑا گیا تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مذہبی نظریات کا خاتمہ اور لبرل ازم کو ضروری قرار دیا جانے لگا۔ چنانچہ اس کی ترویج کے لیے ملک بھر میں 20 NGOز قائم کرائی گئیں۔ ان NGOز کو غیر ملکی حکومتوں نے اربوں ڈالر کی فنڈنگ کی۔ اس فنڈنگ کے ذریعے ملک بھر میں مذہبی بیداری کی تاریخ مسلط کی گئی، جو تا ہنوز بین الاقوامی اور حکومتی سرپرستی میں جاری ساری ہے۔ اب لبرل ازم کا مطلب صرف اور صرف مذہب سے آزادی، آزاد خیالی، مذہب سے بغاوت، اللہ تعالیٰ کی ذات اطہر کا انکار، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور مذہبی مقدس شخصیات سے بغاوت اور ان کی توہین بن کر رہ گیا ہے۔ پاکستان کے لبرل عام مذہب بیزار نہیں، بلکہ صرف اسلام بیزاری کو لبرل ازم کا روپ دیا جا رہا ہے۔ اگر مطلقاً مذہب بیزاری لبرل ازم ہوتی تو یہودیت، عیسائیت اور دیگر مذاہب کے ساتھ بھی اسلام جیسا سلوک ہوتا، جبکہ حقیقت میں ایسا نظر نہیں آتا۔ عملی طور پر اسلام کی بغاوت اور اسلام دشمن کو لبرل ازم بنا دیا گیا ہے۔ لبرل ازم جس قدر خطرناک اور تباہ کن ہے، اسی قدر اسی طوفان بدتمیزی کے خلاف مزاحمت بھی کم ہے۔ الویہ یہ ہے کہ مذہب پسند طبقات ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو کر مذہب دشمن لوگوں کو مذہب مخالف کام کرنے کا پورا موقع دے رہے ہیں۔ اسی موضوع پر تحریری کام بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بین الاقوامی سرپرستی اور عالمی دباؤ کے سامنے حکومتیں، عدالتیں، ادارے نہ صرف ان مذہب دشمنوں کے سامنے ڈھیر ہیں، بلکہ ہر قسم کی سہولت فراہم کر کے مٹھی بھر طبقہ کے پوری سہولت کار بن چکے ہیں۔ ان خفت و کیس و نفوذ کا یہ عالم ہے کہ ملک کے عین اکثریتی آبادی کے جذبات کے علی الرغم قانون سازی انہی کی منشا کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ طبقہ میڈیا، بیوروکریسی، قانون ساز اداروں کے اعصاب پر سوار رہتا ہے۔ دریدہ دینی کا عالم یہ ہے کہ ان طبقہ کے مضمون کاشف کے نتیجے میں اسلام دشمن کے ساتھ ساتھ پاکستان دشمن کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسلام اور پاکستان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں، احکام خداوندی کا استہزاء کرتے ہیں، حدود اللہ میں مداخلت کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طبقہ کے بین الاقوامی سرپرستوں، مقامی سہولتکاروں کی وجہ سے یہ اندوناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت، الوہیت، وجود باری تعالیٰ اور صفات خداوندی تک کا انکار کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹیں کی جا رہی ہیں کہ نعوذ باللہ گویا ہر برائی نظریہ توحید کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات بابرکات کی توہین و تنقید کے واقعات کسی سے مخفی نہیں۔ آئے روز کے واقعات شاہد ہیں کہ ایسے دریدہ دین بد زبان افراد نے شان اطہر میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، لیکن میڈیا میں اس گستاخی کو نہیں بلکہ گستاخی کے ارتکاب پر ہونے والے فطری اور ایمانی رد عمل کو اچھالا گیا ہے۔
لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن گستاخوں کے خلاف کوئی جاندار کارروائی نہیں کی گئی۔ اسی طرح قانون ختم نبوت جو امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ اور پاکستان کے آئین دستور کا حصہ ہے، جسے ہزاروں افراد کی قربانیوں کے بعد بنایا گیا تھا، اس لبرل طبقہ کو نوازنے کے لیے غیر محسوس طریقے سے اس قانون کو آئینی ترمیمی بل کے ذریعے غیر مؤثر کیا جا رہا ہے، جس پر عوامی رد عمل کی وجہ سے مجبوراً حکومت میں صفائی اختیار کرنا پڑی۔ قانون ناموس رسالت 295 جس کے تحت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی توحید تنقید کرنے پر سزائے موت دی جا سکتی ہے، ہر چاند کے اس قانون پر آج تک عمل درآمد نہ ہو سکا، اور عمل درآمد نہ ہونے میں بھی یہی طبقہ اور ان کی آقا رکاوٹ ہیں۔ اس قانون کو ختم کرنے یا غیر مؤثر کرنے کی مضمون کوششیں ابھی تک جاری ساری ہیں۔ اسی طرح ملک میں فحاشی اڑانی پر مبنی کلچر تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ اخلاق باختہ، حیات سود باختہ، حیات سود مناظر ماحول کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بطور خاص ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی باعزت اور شریف انسان اسے کسی طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پنجاب میں تو نظام تعلیم غیر ملکی فنڈنگ پر چلنے والے اداروں کے حوالہ کر دیا گیا ہے۔ پیف کے زیر انتظام اکثر سرکاری اسکول پرائیویٹ کر دیے گئے۔ ان اسکولوں میں مطالعہ پاکستان، اسلامیات جیسے مضامین کو کوئی اہمیت نہیں۔ بیشتر اسکولوں کے نصابوں سے مذکورہ مضامین خارج کر دیے گئے اور بعض اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ان مضامین کے امتحان نہ ہونے کی وجہ سے ان مضامین کی کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ نتیجتاً نسل نو کو اسلام اور پاکستان سے دور کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نصاب تعلیم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت طیبہ، مقدس شخصیات کے حوالے سے مضامین، پاکستان کے بانیوں اور ملک کے لیے قربانی دینے والوں سے متعلق مضامین حذف کر کے غیر ملکی غیر مسلم شخصیات کے حالات کو جز نصاب بنایا جا رہا ہے۔ نصاب کو غیر اسلامی اور مغربی بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مذہب اور اسلام پسندوں کے خلاف طرح طرح کے اقدامات، مدارس مساجد پر پابندیاں، علماء کرام کو بلا جواز فورتھ شیڈول، دینی طبقات کا میڈیا ٹرائل، سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ سرکاری مناصب پر متشرع اور دینی شکل و صورت کی عامل شخصیات یا دینی ذہن کے لوگوں کو نظر انداز کیے جا رہا ہے۔ اس کے برعکس بددیانت، مادر پر آزاد، بدعقیدہ، بے دین لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ شہر اسلام، قربانی، حج بیت اللہ جیسی عبادات پر پیسہ خرچ کرنے کو غریب دشمنی، جبکہ کلچر اور ثقافت کے نام پر کروڑوں خرچ کر دینے کی ضرورت قرار دیا جا رہا ہے۔ الغرب ملک میں مذہب اسلامی تمدن کا خون کیا جا رہا ہے۔ کچھ سالوں سے اسلام آباد میں ایسی مادر پر آزاد خواتین کا مظاہرہ منعقد کیا جاتا ہے جس کا عنوان ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ اس اندوناک تاریخ نے نہ جانے آئندہ کیا کیا گول کھلانے ہیں۔ آوارگی کا یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ مذکورہ بالا نعرہ کا مفہوم بھی ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ اس نعرے کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ خواتین اپنے جسم کی مالکہ ہیں، لہذا اپنے جسم اور جسمانی خواہش کے بارے میں وہ آزاد ہیں۔ انہیں آسمانی یا ملکی کسی بھی قاعدے قانون کے ذریعے پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ چاہیں تو شادی کریں، چاہے تو بغیر نکاح کے اپنی خواہشات کی تکمیل کریں۔ ان کی خواہش اگر خواتین سے شادی کی ہو تو وہ خواتین سے شادی کریں، یعنی ہم جنس پرستی کے مرتکب ہوں۔ یہ مادر پدر آزاد خواتین جانوروں کی طرح کی آزادی چاہتی ہیں، بلکہ جانور بھی غیر فطری عمل کے مرتکب نہیں ہوتے، اور یہ ان سے بھی 2 قدم آگے جانا چاہتی ہیں۔ ایمان اور وحی سے محروم مادر پر آزاد خواتین یہ بھول گئیں کہ ان کا جسم ان کی اپنی تخلیق نہیں، نہ وہ اپنے جسم کی مالکہ ہیں۔ ان کے جسم کا خالق بھی اللہ تعالیٰ اور مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، لہذا جسم پر مرضی بھی حق تعالیٰ کی چل سکتی ہے، اپنی نہیں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ تمہارا خالق صرف اللہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے تو اس کا نام پیش کرو، اس کی تخلیق پیش کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا چیلنج بھی دے دیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ کوئی بھی انسان اپنے جسم کا مالک نہیں، یہی وجہ کہ شرعی لحاظ سے کسی بھی شخص کے لیے خودکشی جائز نہیں۔ اگر انسان اپنے جسم کا مالک ہوتا تو اسے خودکشی کی بھی اجازت ہوتی۔
کوئی بھی شخص اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو فروخت نہیں کر سکتا، اور جسمانی ملکیت کا تصور ہوتا تو یہ سب کچھ کرنا لوگوں کے لیے جائز ہوتا۔ الغرض یہ فلسفہ جاہلانہ اور عقل و نقل کے صریح خلاف ہے۔ لبرلزم کے اس سلسلے کو روکنے اور اس کے آگے باندھنے کی ضرورت ہے۔ دینی طبقات مسلم عوام کو اس جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مٹھی بھر طبقے کو ملک بھر میں کیوں کر فروغ دیے جا رہا ہے؟ اگر اس سلسلے کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو اندیشہ ہے کہ چند سالوں میں ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی شناخت ختم ہو کر رہ جائے گی، تمدن کا خون ہوگا اور مذہب ملی میٹ ہو کر رہ جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے اس طبقہ کو قانون کے دائرے میں لا کر پابند کیا جائے تاکہ اس طرح کے مسائل سے نبرد ازماء ہوا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی ہمہ قسم کے شرور فتن سے حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔